الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے اکابر اور بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے تو صرف دعاؤں کی درخواست کروں گا، اللہ مختصر وقت میں کام کی باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج ادارے نے آپ کو یاد کیا اور ادارے کی ایک صدا پر آپ لوگ تشریف لائے۔ اس سبب کو یاد دلانے کے لیے حضرت اقدس نرولی کے جلسے میں ایک مرتبہ تشریف لائے تھے۔ میرے شیخ و مرشد اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرماوے۔ اس وقت جلسہ کافی طویل ہو چکا تھا۔ حضرت اقدس جب مسجد پر تشریف لائے تو فرمایا کہ بچوں، میں کوئی لمبی تقریر کرنا نہیں چاہتا، اب لوگ فارغ ہو کر اس مدرسے سے جا رہے ہیں۔ حضرت نے 5 منٹ میں جو بات ارشاد فرمائی، جو سبق بتلایا، ہمارے فضلاء کو بھی اس جامعہ نے آج اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو ٹہنی درخت کے ساتھ لگی ہوتی ہے چاہے وہ سوکھ بھی جاتی ہے تو بھی یہ سوکھی ہوئی ٹہنی بھی جب تک درخت کے ساتھ لگی رہتی ہے تو آج نہیں تو کل اس پر پھل بھی آئیں گے، پھول بھی آئیں گے۔ لیکن جو ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے، چاہے آپ 1 سال تک بھی اس کو پانی میں ڈبوئے رکھے، 1 سال تک بھی، لیکن وہ ٹہنی کبھی اس میں بہار نہیں آ سکتی، کبھی اس میں پھل پھول نہیں آ سکتے، چاہے 1 سال تک بھی آپ پانی میں رکھیں، اس لیے کہ یہ درخت سے کٹی ہوئی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو بھی اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے کہ جب تک آپ اپنے بڑوں سے، اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے اس ادارے سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگائے رکھیں گے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا باغبان اور مالی بھی جو ہوتا ہے، اگر یہ باغ میں چلا جاتا ہے تو اس کانٹے کو توڑ ڈالتا ہے، پھینک دیتا ہے، جو کانٹا باغ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو کانٹے پھلوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھول کے ساتھ لگے ہوئے جو کانٹے ہوتے ہیں، اس کو یہ باغبان اور مالی بھی توڑ کر نہیں پھینک دیتا ہے۔ اگر ہم بھی آج کانٹے ہیں اور اپنے آپ کو اگر پھولوں کے ساتھ لگائے رکھیں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے تو یقیناً ہمیں بھی کوئی پھینک نہیں دے گا، ہماری بربادی نہیں آئے گی۔ ہمیں ضرورت ہے، مجھے موضوع بھی جو دیا گیا ہے، جیسے حضرت مولانا نے کہا صحبت صالحین، اس وقت کی اتنی اہم ضرورت ہے میرے عزیز بچوں، اتنی اہم ضرورت ہے، بغیر کوئی تمہید کے میں بات کر رہا ہوں، اتنی اہم ضرورت
انسان کے اندر آپ جانتے ہیں دو حالتیں ہیں، دو بیماریاں ہیں۔ ایک تو انسان جسمانی بیماری میں، ظاہری بیماری میں مبتلا ہے، ایک روحانی اور معنوی بیماری میں مبتلا ہے۔ آج جسمانی بیماریوں کے باب میں اور آپ سب بڑے متفکر ہیں۔ جسمانی بیماری ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی ماہر طبیب کے پاس جا کر اس کا علاج کرائے، اگر ہماری یہ جسمانی بیماری جو ہے جڑ سے اور بنیاد سے ختم ہو جائے۔ ماہر طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لوگوں سے مشورے لیتے ہیں، بڑے متفکر ہوتے ہیں۔ جب ظاہری بیماری کے اندر، حالانکہ ظاہری بیماری زیادہ سے زیادہ تمہارے جسم کو متاثر کرے گی، یا اس کا اثر عالم ناسوت پر پڑے گا، لیکن اگر روحانی اور معنوی بیماری اس کے باب میں اور متفکر نہیں ہوئے، ہم نے اس کی فکر نہیں کی، ہم نے ماہر طبیبوں کے ذریعے سے اس کا علاج نہیں کرایا، تو ہماری کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا ایمان اور ہماری آخرت خطرے میں پڑ جائے۔ بہت ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت جو محسوس کی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ بخاری شریف کی وہ روایت جو آپ سب نے پڑھی بھی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام مرض الوفات میں کہتے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، فرمایا میں سمجھ چکی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زندگی میں مجھے یہ بتلایا تھا کہ عائشہ، جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں یا تم اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اجازت پر ملک الموت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب روح قبضہ کرو، جب تک انبیاء کرام اجازت نہیں دیتے وہاں تک ملک الموت روح بھی قبضہ نہیں کرتا۔ فرمایا نبی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے تھے اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی آپ بھی چاہتے تھے کہ اب میں انبیاء کی اور صالحین کی صحبت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سمجھ چکی اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ کر اب انبیاء اور صالحین کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھ لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما دے، مجھے وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے، قرآن کریم اس دعا کو نقل کر، یعنی اس بات سے انبیاء بھی مستغنی نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ بلکہ جب اس وقت انسان موت کے عالم میں ہوتا ہے، موت قریب ہوتی ہے، اس وقت بھی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فادخلی فی جنتی، بعد میں لا رہے وادخلی فی جنتی، بعد میں لا رہے، فرمایا جنت میں داخلہ موقوف ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے وادخلی فی عبادی میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ ابھی قاری صاحب نے قرات پڑھی تھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، نبی کو بھی کن کے ساتھ رہنے کے لیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہاں بھی کہا جا رہا ہے وَادْخُلِي فِي جنتی، بات میں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جب تک میرے عزیز طلبہ نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو نہیں لگاؤ گے، نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہو گے، صادقین کی صحبت میں نہیں رہو گے، نرا علم جو ہے کہیں ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، نرا علم جو ہے کہیں ہمیں فتنے میں، نرا علم اتنی خطرناک چیز ہے، نرا علم تو آپ جانتے ہیں شیطان کے پاس بھی تھا،
نرا علم تو بلام باورا کے پاس بھی تھا۔ نرا علم جو ہے کہیں ہمیں فتنے میں، اس لیے کہ نرا علم کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو جائے ہماری عادت پہ جائے نرا علم کی بنیاد پر اگر ہم صحبت صالحین سے محروم ہے، کہیں مناظرہ بازی کی ہماری عادت پڑ جائے، کہیں ایک ایک چیز پر ہمیں شریعت کے باب میں، دین کے باب میں، علم کے باب میں سوالات پیدا ہو جائے۔ ضرورت ہی اس بات کی کہ ہم صحبت صالحین، اس لیے کہ صحبت اتنی عظیم چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے صحبت کہ بے جان چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ بے جان چیزیں بھی صحبت سے اثر یافتہ ہوتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، بے جان چیزیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب مثال دیا کرتے تھے کہ صحبت اتنی عظیم چیز ہے کہ بے جان چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو جاندار چیز پر، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، اس کے اوپر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو چمیلی کا پھول جو ہے، چمیلی کا ٹیل جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ چمیلی کا ٹیل ہے۔ مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چمیلے کے پھولوں سے نکالا نہیں جاتا، یہ کوئی چمیلی کے پھولوں سے نکالا نہیں جاتا۔ فرمایا چمیلی کا جو پھول تیل جو ہم کہتے ہیں، پہلے چمیلے کو پھولوں کو بچھایا جاتا ہے زمین پر، اس کے بعد جو تیل ہوتے ہیں جس میں سے تیل نکلتا ہے، اس کو بچھایا جاتا ہے، اس کو بھی صاف کر کے گھیس کر گھاس کر پھر اس کو بچھایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پھر چمیلی کے پھول رکھے جاتے ہیں، پھر بیچ میں تیل رکھے جاتے ہیں جس سے تیل نکلتا ہے۔ ایسی 3-4 تہہ بنائی جاتی ہے، 3-4 تہہ، اور ایک مدت تک، بڑی مدت تک ان تیلوں کو جس سے تیل نکلتا ہے چمیلی کے پھولوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ لیکن بڑی مدت ساتھ رہنے کی بنیاد پر اب جب اس کو کولہوں میں پیسا جائے گا ان تیلوں کو، اسی کو کہا جاتا ہے چمیلی کا پھول، چمیلی کا ٹیل۔ اسی کے ذریعے سے جو ٹیل نکلتا ہے اس کو ہم چمیلی کا ٹیل، یہ چمیلی کے پھولوں سے نہیں نکالا جاتا، لیکن اس ٹیل کو ایک بڑی مدت تک چمیلی کے پھولوں کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر اس میں وہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں وہ چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ چمیلی کا تیل ہے۔ بے جان چیزوں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں جو کبھی نئے کپڑے ہوتے ہیں، ہماری عورتیں اور مستورات بھی جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس بڑی مدت تک اس کو رکھنا ہے الماری میں اور کباٹوں میں، تو اس کے ساتھ خوشبودار گولیاں رکھی جاتی ہے، مہک والا پھول اور مہک والی گولیاں رکھی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی مدت تک یہ کپڑے جو بھی ہے، جو بے جان ہے، جن گولیوں کو ساتھ میں رکھا جاتا ہے، یہ بھی بے جان ہے، لیکن ایک مدت تک ساتھ میں رہنے کے بعد جب ان کپڑوں کو آپ نکالو گے تو آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہوگی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ جب بے جان چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، بلکہ آپ اس سے بھی آگے چلے جائیے، قرآن اور حدیث کے اوپر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ باتیں کھل کر بچوں ہمارے پاس آتی ہیں کہ اگر ایک جانور ہے، اگر یہ انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی صحبت کا اثر جانور پر بھی پڑتا ہے، اور ایک انسان اگر جانور کی صحبت میں رہتا ہے تو انسان پر جانور کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ جانیے اصحاب کہف کا کتا ایک جانور تھا، اصحاب کہف کا کتا ایک جانور تھا، لیکن وہ اصحاب کہف کی صحبت میں رہا۔ جب یہ لوگ اپنا ایمان اور دین بچانے کے لیے شہر کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے، اصحاب کہف جب غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی۔ قرآن کہہ رہا ہے لیکن ان کا کتا جو ان کے ساتھ چلا تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ اس دہیز پر بیٹھا رہا اپنے پیر کو پھیلا کر، اس پر بھی نیند طاری ہو گئی۔ یہاں تک کہ کچھ مدتوں کے بعد، کیونکہ ایک ہی کروٹ پر جب جسم مدتوں تو سویا رہتا ہے تو یہ مٹی جو ہے جسم کو کھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو اور آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے تھے تاکہ ان اصحاب کہف کی کروٹیں بدلتے رہے۔
تاکہ مٹی ان کے جسم کو کھا نہ جائے۔ آپ اندازہ لگائے کہ جس کتے کے منہ ڈالنے پر، آپ نے فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھا، اتنا ناپاک کتا جس کے منہ ڈالنے پر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا اور مٹی سے 8ویں مرتبہ مانجنے کا حکم دیا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے۔ لیکن یہی اصحاب کہف کا کتا جو ان کے ساتھ گیا اور نیک لوگوں کی صحبت پہ رہا، صالحین کی صحبت پہ رہا، مقام کتنا اونچا۔ اللہ جب اصحاب کہف کی کروتوں کو بدلنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کی کروت کو بدلنے کے لیے بھی اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ جانور انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے، جانور پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم صالحین کی صحبت میں رہیں گے تو۔ اب حدیث پاک پڑھے ہیں کہ اگر انسان جانور کی صحبت میں رکھتا ہے تو انسان پر بھی جانور کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، والفخر والخلاء فی اہل الخیل والابل، کہ جو حضرات، جو چرواہے اگر اونٹوں کو چراتے ہیں اور گھوڑوں کو چراتے ہیں، ان کی طبیعت میں فخر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، اور جو چرواہے بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر عجز پیدا ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس بنیاد پر فرمایا؟ اس لیے کہ جو چرواہے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو چرائیں گے، گھوڑے اور اونٹوں کے اندر فخر اور غرور کی صفت ہے، ان کے ساتھ رہنے والا انسان اور چرواہا بھی اس صحبت کے اثر کی بنیاد پر اس کی طبیعت میں بھی میرے نبیوں فرماتے ہیں کہ غرور اور فخر پیدا ہوگا۔ اور جو چرواہے بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چروائی۔ اللہ چاہتے تھے اس لیے کہ یہ امت کے معلم، استاد اور رہبر بن کر آنے والے ہیں، ان کی طبیعت میں انتہائی درجے کا عجز ہو، تواضع ہو، جس کی بنیاد پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریاں چروائی۔ والسکینۃ فی اہل الغنم۔ تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ انسان جب جانور کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی طبیعت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب جانور انسان کے ساتھ رہتا ہے صحبت کا اثر اس کی طبیعت بھی پڑتا ہے۔ تو ہمیں اس ساری باتیں میرے عزیز بچوں اس بات کا سبق دے رہی کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ مجرمین کو بھی اگر موت کے بعد سب سے زیادہ کسی چیز پر اگر افسوس ہوگا، مجرمین کو بھی، تو بری صحبت پر اثر ہوگا، اور بری صحبت پر افسوس ہوگا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان مجرمین کے باب میں یہ قیامت کے دن جس چیز پر حسرت اور افسوس کریں گے وہ اسی چیز پر کہا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا، آج مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ مجرمین اور کافرین بھی جس چیز پر حسرت کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، میں اس بری صحبت کو اختیار نہ کرتا، آج مجھے پچھتاوے کی اور حسرت کی اور پریشانی کی ضرورت نہ پڑتی۔ بہت ضرورت ہے اس کے باب میں، اس لیے بھائی ہر انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ میں نیک بن جاؤں۔ آپ نے کوئی بھی انسان، کوئی آدمی کتنا بھی شرابی ہو، کبابی ہو، گنہگار ہو، بدکار ہو، اس کو بھی یہ کہا جائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب اللہ کے ولی بن جائے، اب اللہ کے دوست بن جائے، اب اللہ کے چہیتے بن جائے، یہ بھی کہے گا ہر انسان کی فطرت میں، لیکن وہ کہے گا میں کیسے بن سکتا ہوں، میں کیسے بن سکتا ہوں، یہ جملہ اس کی زبان پر آئے گا۔ حالانکہ اللہ کے دوست بننا، اللہ کے ولی بننا بہت آسان ہے، لیکن ہم وہ طریقہ تو اپنائیں۔ بہت سے لوگ آج کہتے ہیں کہ مولانا آج وہ مرشد کہاں رہے، اب وہ اولیاء اللہ کہاں رہے،
بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہے کہ اب مشائخ کہاں رہے؟ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ اب اولیاء اللہ کہاں رہے؟ اب مشائخ کہاں رہے؟ اب مرشدین کہاں رہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان ہے۔ فرمایا یہ تو آپ اللہ پر سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو انسان کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اگر اس کی کائنات میں اگر مرشدین نہیں رہے تو اللہ تمہیں کیسے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ یہ آیت قیامت تک کے لیے اتری ہے، اور اس آیت کے ہم سب مخاطبین قیامت تک کے لیے ہیں۔ اللہ قیامت تک کے لیے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو کیا اس کا مطلب اللہ کی کائنات میں مرشدین اور صادقین ختم ہو جائیں گے؟ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جس دن مرشدین اور صادقین نہیں رہیں گے اس دن زمین اور آسمان بھی نہیں رہیں گے۔ جب تک زمین اور آسمان قائم ہے وہاں تک مرشدین بھی رہیں گے اور صادقین بھی رہیں گے۔ یہ تو شیطانی دھوکہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے کہ میں صادقین کو پہچان نہیں پا رہا ہوں، میں مرشدین کو پہچان نہیں پا رہا ہوں، یہ میرے گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ ہر زمانے میں صادقین اور مرشدین اور مخلصین ہر زمانے میں ہیں، اس لیے تو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا آسان طریقہ تم صادقین کے ساتھ رہو، تم سچوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب تک صادقین کی صحبت اختیار نہیں کرے گا وہاں تک تقوی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ لکل شیء معدن، لکل شیء معدن، ہر چیز کے ایک کان ہے، ہر چیز کے ایک کان ہے۔ وہ معدن التقوی قلوب العارفین، اور تقوی کی کان جو ہے، پاور ہاؤس جو ہے، یہ عارفین کے قلوب ہے، یہ عارفین کے قلوب ہے۔ وہی سے یہ پاور ہاؤس جو ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے بجلی جو ملتی ہے پاور ہاؤس سے مل رہی ہے ہمیں، سونے اور چاندی ہمیں اس کی کانوں سے مل رہے ہیں، تمام چیزیں اس کی کان سے۔ اگر تقوی چاہیے، اگر معدن التقوی، تقوی کی کان کیا ہے؟ قلوب العارفین۔ میرے عزیز بچوں، ہم نے یہاں مدرسوں میں رہ کر، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں دو سلسلے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی لسان مبارک سے، اپنی لسان مبارک سے علوم نبوت کو صحابہ کے درمیان میں منتقل کیا، صحابہ کے دلوں میں، اور نبی علیہ السلام نے اپنے قلب معرف سے کیفیات نبوی کو منتقل کیا۔ دونوں چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگی، علوم نبوت اور کیفیات نبوی، یہ دونوں چیزیں، اس لیے کہ آج یہ مدارس کی جو جھال بچھی ہوئی ہے، جو جال بچھی ہوئی ہے، یہ وہی علوم نبوت آپ نے حاصل کیا، اور نور نبوت کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم قلوب العارفین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت میں رہیں تو کیفیات نبوی حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام ہمارے عارفین جو ہیں یہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے محبت کو اپنے متوسلین کے قلوب میں داخل فرماتے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی، سب سے زیادہ آپ کن کتابوں کو پڑھتے ہیں جس سے آپ کو یہ علم ملا ہے؟ فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ 3 کتب کو پڑھا ہے، سب سے زیادہ 3 کتب کو پڑھا ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ کون سی وہ کتاب ہوگی کہ سب سے زیادہ 3 کتب کو پڑھا ہے؟ فرمایا میں نے کتب بھی نہیں تو حاصل کی ہے، لیکن میں نے چھوٹے کاف سے نہیں بڑے کاف سے، فرمایا میں نے 3 کتب کو، یعنی ایک تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک کتب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ان 3 کتب کو میں نے سب سے زیادہ پڑھا ہے، جس سے رسوخ فی العلم، میرے بچوں، نور نبوت جس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آج
میں نے کہا نہیں کہ نرا علم انسان کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس شعر کا مطلب پوچھا، صحبت باولیاء جو ہم پڑھتے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک گھڑی صالحین کی صحبت از بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، یک زمانہ صحبت باولیاء از بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، اس شعر کا مطلب پوچھا کہ ایک زمانہ صالحین کی صحبت یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے، بغیر ریاکاری والی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلب، شاید ہم سب اس کو اپنے دلوں میں اتار دیں بچوں، یک زمانہ صحبت باولیاء، فرمایا صالحین کی صحبت پہ قلب میں ایسا جھیلا اور وہ چیز پیدا ہوتی ہے صالحین کی صحبت سے کہ انسان شاید فسق و فجور میں تو مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں یہ بات تو کبھی آ سکتی ہے کہ فسق و فجور کی طرف چلا جائے، بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن صحبت صالحین کی برکت، یک زمانہ صحبت باولیاء، فرمایا اس کی برکت وہ ہے کہ یہ کبھی بھی ارتداد کی طرف، مردودیت کی طرف، یہ مودودیت کی طرف کبھی نہیں جائے گا جس نے صالحین کی صحبت اختیار کی ہے، یہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ ہاں، چاہے ایک آدمی نے 100 سال بے ریا عبادت کی ہے، 100 سال، خطرہ اس بات کا ہے یہ عبادت 100 سالہ بھی اس کو راسخ فی العلم میں مضبوط نہیں بنا سکتی ہے۔ اور بڑی عجیب مثال آپ دیتے ہیں، شیطان نے 100 نہیں اس سے زائد سال عبادت کی ہے، علم بھی تھا، عبادت بھی تھی، کوئی شاید جگہ باقی نہیں رہی جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن یہ عبادت تو یہ نرا علم، جہاں معرفت نہیں تھی، صالحین کی صحبت سے معرفت پیدا ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر شیطان اللہ کے وہاں سے مردود قرار دیا گیا۔ علم بلم باورا کے پاس بھی تھا، علم شیطان کے پاس بھی تھا، معلم الملائکہ تھا۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ، اور آگے کا جملہ حضرت فرمایا صحبت صالحین کا بڑا فائدہ، انسان حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جائے گا اور سوء خاتمہ سے اس کو نجات مل جائے گی۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بنگلہ دیش گیا، کسی عالم نے مجھ سے سوال کر دیا کہ حضرت اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی محبت سے زیارت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ اگر کوئی اپنی شیخ اور مرشد اور اللہ والے کی زیارت کرتا ہے تو اس پر کیا ملے گا؟ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے ذہن میں جواب ڈالا، فرمایا اگر والدین کی زیارت پر حج مقبول یعنی کعبہ ملے گا، والدین کی زیارت پر کعبہ ملے گا، اور اپنے شیخ اور مرشد کی محبت کی نگاہ سے زیارت کرو گے تو کعبہ والا ملے گا، کعبہ والا ملے گا۔ فرمایا اس لیے کہ جن اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ والوں کو دیکھ کر تو اللہ ملتا ہے، کعبہ والا ملتا ہے۔ بہت ضرورت ہے، اسی بنیاد پر ہمارے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا علماء کو چاہیے، طلباء کو چاہیے کہ اپنے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنی زندگی کو اللہ والوں کے قدموں میں ڈال دیں۔ علم نبوت تو آپ ان اداروں میں حاصل کر ہی رہے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کر۔ ایک زمانہ تھا ہمارے اکابر نور نبوت کے لیے اور رسوخ فی العلم کے لیے 40 سال اللہ والوں کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیتے تھے۔ معاف کرنا محمد، آج مجھے تو وہ موقع بھی نہیں ملتا، میں اپنے آپ کو اتنا مشغول قرار دے چکا ہوں کہ 40 دن کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنے آپ کو ڈال دیں۔
کہ ان کو ضرورت تھی، ہمیں ضرورت نہیں؟ بڑے بڑے کتب عالم ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ضرورت تھی، حضرت جمعہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ضرورت تھی، حضرت جمعہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اپنے بیعت کے سلسلے میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ حضرت میں آپ سے بیعت کر لو، اور اپنے سلسلوں کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ ان سے بیعت ہو جائیے آپ، اور خود حضرت جمعہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، فرمایا آپ جب کسی اجتماع میں جاتے تھے، ایک مرتبہ میوات کے اجتماع میں، بھوپال کے اجتماع میں، جب اجتماع میں جاتے تھے اور اس کے بعد بنگلے والی مسجد میں جانے سے پہلے 2-3 دن کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں پھر چلے جاتے تھے، فرمایا لوگوں کے اتنے ہجوم میں، اتنی ملاقات کے بعد، حالانکہ وہ کوئی ملاقات دینداری کی دنیا داری کے لیے نہیں تھی، وہاں اجتماعات ہوتے تھے، وہاں ایک اعمال ہوتے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو فرمایا دل پر کچھ گرد و غبار شاید لگ چکا ہو تو دہلی جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں 3 دن چلے جاتے تھے۔ میرے عزیز بچوں، یا ایھا الذین، میں ابھی ذوالفقار صاحب نقشبندی کا قول سنا رہا تھا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے، فرمایا آپ چاہے صحبت کے بعد چاہے دور بھی رہنے لگو گے، آپ کا علاقہ دور ہے، آپ کا شہر دور ہے، لیکن ایک اللہ والوں کی صحبت، فرمایا چاہے آپ جسمانی طور پر ان سے دور ہوں گے لیکن آپ کا روحانی تعلق ان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ آپ چاہیں دنیا کے کسی کونے میں ہوں گا لیکن آپ کے نیک بزرگ کی اور آپ کے مرشد کی اور آپ کی شیخ کی دعائیں اور ان کی توجہات ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگی، جس کی بنیاد پر فرمایا کہ آپ کتنے فتنوں سے بچ جاؤ گے اس کا اندازہ بھی آپ کو نہیں ہے۔ ان کی توجہات آپ کی طرف ہوگی، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا امام، تفسیر کبیر لکھی آپ نے، آج تک ہمارے علماء جس کی طرف رجوع کرتے ہیں توحید کے اوپر، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے، اتنا بڑا امام، لیکن موت کے وقت شیطان آیا، فرمایا کیا لے کر جا رہے ہو؟ کہا توحید لے کر جا رہا ہوں۔ کہا توحید پر کوئی دلیل بیان کی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل توڑ دی، شیطان نے دوسری دلیل توڑ دی، تیسری دلیل توڑ دی، 100 دلیلیں شیطان نے توحید پر توڑتے گئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ موت کے وقت امام راضی جنہوں نے توحید پر پوری تفصیل لکھی، کئی دلائل پیش کیے، لیکن ایمان خطرے میں کہیں پڑ جاتا، اس وقت آپ کے شیخ خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کافی دور رہتے تھے آپ سے، کئی میل دور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر حالات کھولے، اللہ تعالیٰ بزرگوں پر حالات کھولتے ہیں۔ خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ جو شیخ ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ کے، وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے اچانک کشف میں آئے، اچانک جذب میں آئے اور زور سے لوٹا مارا دیوار کے اوپر اور زور سے کہا راضی یوں کہہ دے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، یہ کہہ دے۔ یہاں تک کہ وہ آواز آپ کے شیخ کی، دیکھو یہ توجہات ہے، کتنے میل دور ہے، لیکن شیخ کی توجہات، ان کی برکات، ان کی دعائیں انسان کو کتنے بڑے فتنے سے، یہاں تک کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے شیطان سے یہ کہہ دیا بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور اسی پر آپ کی کلمے کے ساتھ موت واقع ہو گئی۔ میں نے بھی کہا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی شیخ کی صحبت کی سب سے بڑی برکت یہ ہوگی آپ برے خاتمے سے آپ کو نجات مل جائے گی اور حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے۔ تو میرے عزیز طلبہ، بہت ضرورت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ہر فن کے لیے صاحب فن کی ضرورت پڑتی ہے، ہر فن کے لیے، چاہے اس فن کی کتنی بھی کتابیں پڑھ لے، لیکن جب تک اس فن کے باہر کے پاس آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے بچوں، وہاں تک کامل نہیں بن سکتے، کامل نہیں بن سکتے وہاں تک۔ اگر کوئی آدمی بک اسٹال میں چلا جائے، آج گجراتی، عربی، انگلش تمام زبانوں میں کتابیں مل رہی ہے، باورچی پر، کھانا بنانے کے اوپر، آپ
فن طباخ میں ماہر ہونا چاہتے ہیں، آپ نے 50 کتابیں پڑھ لی فن طباخ کی، لیکن آپ باورچی نہیں بن سکتی. یاد رکھنا، کب نمک ڈالا جاوے، کتنا ڈالا جاوے، کس وقت ڈالا جاوے، آپ کو کسی باورچی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. آپ کو کسی باورچی کی صحبت، جب تک آپ کتنی کتابیں پڑھ لیں لیکن ایک ماہر فن کے پاس اپنے آپ کو آپ پیش نہیں کریں گے، وہاں تک بچوں آپ کامل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی آدمی چاہے باورچی کی، فن طباخ کی، اگر ایک بھی کتاب کوئی باورچی نہ پڑھے فن طباخ کی، لیکن 6 مہینے 1 سال کسی باورچی کے ساتھ رہے گا تو یہ طباخ بن جائے گا. صحبت اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے تو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت کا عجیب مقولہ ہے، فرمایا علماء اور طلباء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ علم نبوت حاصل کرنے کے بعد صادقین کی صحبت میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے ہیں، میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس بہت علم ہے، یہ علم میرے لیے کافی ہے. ایسا ہی ہے، آپ نے وضو پر اکتفا کر لیا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے وضو تو کر لیا ہے لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی، صرف وضو پر اکتفا کر لیا ہے. تو معلوم بھی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میرے عزیز طلباء، بڑے حالات نازک ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اس پر ہمارے حضرت مفتی صاحب آپ کو بتلائیں گے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا اصول کیا بنانا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے 2-3 گھنٹے اگر مکتب میں پڑھا رہے ہیں، اتنی عظیم خدمت ہے میرے عزیز بچوں، اتنی عظیم خدمت ہے یہ، اور اس کے بعد ہم کہیں چوڑوں پر، کہیں دکانوں پر، کہیں چکلوں پر، کہیں فلانے جگہ پر اپنے آپ کو ہم پیش کرتے رہے. اور ایسی صحبت، اس لیے کہ یہ بات یاد رکھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صالحین کی صحبت کے بعد بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا پڑے گا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا پڑے گا جو آپ کی اس صحبت کو نقصان دینے والی چیز ہے، جو آپ کا علم نبوت اور نور نبوت کو نقصان دینے والی چیز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. میرے عزیز بچوں، بری صحبتوں سے آپ کو اپنے بچانا پڑے گا اپنے آپ کو. آپ فضلاء اور علماء ہیں، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو کہ بری صحبت انسان کو کتنی نقصان دیتی ہے. اور خاص طور پر اگر کسی اللہ والوں کے پاس جا بھی رہے ہیں، آپ ملاقات بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جب کہ آپ کا دل اور آپ کی عقیدت اس نیک آدمی اور اس اللہ والے کے باب میں آپ کی صاف نہیں ہوگی. کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. اگر آپ کے دل میں اعتراض ہے، اس اعتراض کے ساتھ آپ اللہ والوں کے پاس جاؤ گے، ان کے باب میں، ان کی زندگیوں کے باب میں اگر آپ کو اعتراض ہوگا، آپ چاہیں 10 سال بھی ان کی صحبت میں رہو گے تو بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. عقیدت کے ساتھ اللہ والوں کے پاس رہنا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں، اگر صرف صحبت کی بنیاد پر اگر فائدہ ہوگا تو ابو جہل کو ہوتا، ابو لہب کو ہوتا، ابی بن سلول کو ہوتا. کیا یہ رئیس المنافق ابی بن سلول نبی کی مجلس میں نہیں بیٹھتا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب نے نبی کی زیارت نہیں کی تھی، ایک نہیں 20 مرتبہ. ابی بن سلول نہ معلوم کتنے سال تک نبی کی مجلس میں بیٹھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ صحابہ کرام آپ جانتے ہیں جن کو نبی کی ایک نگاہ سے، جو صحیح عقیدت کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ کے پاس گئے، ان کو وہ فائدہ ایک نگاہ نبی سے جو ہوا، وہ ابی بن سلول کو 4 اور 5 سال کی صحبت سے بھی فائدہ نہیں ہوا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام غزوے میں ہیں، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں ہیں اور ایمان لے آئے. نبی علیہ السلام سے کہے کہ اللہ کے نبی، میں غزوے میں شامل ہو جاؤں کہ پہلے کلمہ پڑھ کر آپ کی صحبت؟ فرمایا پہلے کلمہ پڑھ لو پھر غزوے میں شامل ہو جاؤ. یہاں تک کہ کلمہ پڑھا، ایک نگاہ نبی کی پڑھی ہے، اندازہ لگائے ایک نگاہ نبی کی پڑھی ہے، کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد غزوے میں شامل ہو گئے. اس غزوے میں شہید ہو گئے.
میرے عزیز بچوں، ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ایک روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، ایک حج پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل قلیلا، صرف غزوے میں شامل ہوئے، ایمان لائے، صحابی بنے اور غزوے میں شامل ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آج سارے نماز پڑھنے والے، سارے روزہ رکھنے والے، سارے حج پڑھنے والے، سارے عمرہ کرنے والے بھی جمع کر لیے جاوے تو ابھی آپ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک صحابی کا مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا بات تھی؟ ایک گھڑی کی صحبت تھی، ایک منٹ کی صحبت تھی، اور اتنا بڑا مقام۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے تھے، جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، بتا دے کسی مسئلے پر آپ کو اشتباہ ہوتا تو آپ فوراً کہتے سعید ابن المسیب کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ صالحین کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں سعید ابن المسیب کے پاس چلے جاؤ، یہ صالحین کی صحبت میں رہتے ہیں۔ معلوم بھی ہوتا ہے اتنی بڑی، اور حضرات صحابہ بھی، حلقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت پڑھی آپ نے، جس وقت آپ شام میں جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ میں جس سرزمین کی طرف جا رہا ہوں مجھے کوئی صالح، مجھے کوئی نیک ہم نشین اور ساتھی عطا فرما دے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہم نشین اور صاحبی اور صادقین میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت میں عطا فرمایا۔ تو میں نے ابھی کہا کہ جب تک صحبت کے ساتھ، یہ آخری اسٹیپ پر جو میں بات کر، صحبت کے بعد جب تک میرے عزیز بچوں اس کو نقصان دینے والی چیزوں سے، وہ صحبتوں سے، ان جگہوں پر اپنے آپ کو بٹھانے سے، ان حلقوں میں ساتھ رہنے سے جب تک اپنے آپ کو عزیز و نہیں بچاؤ گے، وہاں تک آپ کو صحبت بھی فائدہ ہے۔ بھی میں نے کہا اگر صرف صحبت فائدہ دیتی، ابو جہل کو دیتی، ابو لہب کو دیتی، ابی ابن سلول کو دیتی، جو نبی کی مجلسوں میں ہر وقت بیٹھتے تھے، ابی ابن سلول وغیرہ تھے، لیکن عقیدت نہیں تھی، عقیدت نہیں تھی۔ اور ایک طرف آپ دیکھیے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، بہت دور ہے نبی سے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، لیکن ایسی عقیدت تھی۔ ایک طرف یہ لوگ زیارت کر رہے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ابی ابن سلول زیارت اور صحبت اختیار کرتا ہے، وہ فائدہ ان کو نہیں ہوا جو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو ہوا، کہ میرے نبی یہ کہہ رہے عمر اویس کرنی اگر تمہاری زندگی میں آ جاوے تو اس سے تم اپنے لیے دعا کرا دینا۔ یہ عقیدت تھی۔ میرے عزیز بچوں، میں اپنی بات کو ختم کروں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہی بات کی طرف پھر آپ کو وہ سبق یاد دلا دو، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، جہاں بھی ہو، چاہے آپ ہم سے کوسوں دور چلے جائیں، لیکن اسی سبق کو دے کر ہم آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ معاذ ابن جبل جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر رہے تھے، میرے نبی رخصت کرنے کے لیے آج اسی سبق کے ساتھ میں بھی آپ لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جہاں بھی رہو زندگی میں تقوی ہوگا، کامیاب ہو بچوں، کامیاب ہو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ نمبر قرآن تقوی والوں کے لیے 100 سے زائد مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تقوی کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس کے لیے آسان چیز مَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی صحبت میں رہو بچوں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی علیہ السلام رخصت کر رہے ہیں، یمن کی طرف بھیج رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آگے گئے اور کہا معاذ، ایک تو جدائی کا غم تھا ہی، اور آگے کہہ رہے ہیں معاذ شاید تم بعد میں واپس آؤ گے، میری ملاقات نہیں کرو گے، میری قبر کی زیارت کرو گے۔ اور غم حضرت معاذ پر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، شاید نبی سے ملاقات بھی نہیں ہوگی واپسی پر، اب نبی کی قبر کی زیارت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ ذرا پھیر لیا، معاذ چہرے کو دیکھ کر اور غم زدہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ معاذ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ کی بھی معیت ہے، نبی کی بھی معیت ہے۔ چاہے تم یمن چلے جاؤ گے، کوسوں دور دور ہے،
جسمانی طور پر محض تم کیسے دور چلے جاؤ گے، لیکن زندگی میں تقوی ہوگا اگر، فرمایا تم مجھ سے قریب ہے۔ ایک آدمی مدینے میں رہتا ہوگا، ایک آدمی مدینے میں رہتا ہوگا، لیکن زندگی میں تقوی نہیں ہے، محض یہ دور ہے، اللہ سے بھی دور، نبی سے بھی دور ہے۔ اور چاہے تم یمن چلے جاؤ، کوسوں دور چلے جاؤ، لیکن زندگی میں اگر تقوی ہوگا محض، تو جسمانی اور روحانی طور پر بہت قریب ہو تم مجھ سے۔ اللہ کی بھی معیت ہے، نبی کی بھی معیت ہے۔ میرے عزیز بچوں، میں اسی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کو جو سبق دیا تھا، اسی سبق کے ساتھ اپنے آپ کو رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہمارے منتظمین کے دل میں بات پیدا ہوئی، مشورہ ہوا، ہمارے افریقہ کی کمیٹی میں ہمارے قاری ایوب صاحب کے سامنے، ان کے دوستوں کے سامنے یہ بات رکھی۔ الحمدللہ ان لوگوں نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، صرف کہا نہیں بلکہ کہا کہ آپ لوگ اس کے لیے آگے چلیں، ہم لوگ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی ہمت بھی دلائی، حوصلہ افزائی بھی دلائی، اور اس بڑی مجلس قائم ہوئی، اور قاری صاحب خود بھی اس مجلس میں شریک ہوئے اپنا وقت قربان کر کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، ان کے سائے کو تا دیر ہم پر قائم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شاہ نشان ان تمام لوگوں کو بدلہ عطا فرمائے جس مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے جن جن لوگوں نے دامے درہمے سکونے قربانیاں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کو لے کر آپ کو بلایا ہے اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائیں۔ ہماری اکابر حضرات جو مفتی خلیل صاحب ہیں، مفتی ابو بکر صاحب ہیں، ہر وقت جب بھی ادارے کو ضرورت پڑتی ہے، ماشاءاللہ ایک ہی صدا پر، ایک ہی حقیر دعوت پر یہ لوگ اپنی اس ادارے سے وہ والہانہ تعلق، وہ محبت ہے، فوراً تشریف لاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت میں بھی اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب